بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. محترم حضرات، آج آپ کے سامنے چھوٹی سی مختصر سی آیت تلاوت کی گئی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ. اے مسلمانوں، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تم کو روکا جاتا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے، تمہارے چھوٹے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تم کو عزت کی جگہ میں داخل کریں گے، شرافت کی جگہ میں داخل کریں گے. کیا مطلب ہے؟ اے مسلمانوں، اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہمارے چھوٹے گناہ اسی وقت معاف ہوں گے جب کہ ہم لوگ بڑے گناہوں سے بچیں. آپ حضرات نے فضائل اعمال میں حدیث سنی ہوگی کہ جب کوئی ایمان والا بندہ نماز کے لیے مسجد آتا ہے اور وضو کرتا ہے تو جیسے جیسے جو عضو دھوتا جاتا ہے اس عضو سے جو جو گناہ اس نے کیے ہیں وہ سب جھڑ جاتے ہیں. جب وضو کرتے ہوئے چہرہ دھوتا ہے تو چہرے میں جتنے بھی اعضاء ہیں، زبان بھی ہے، آنکھ بھی ہے، ناک بھی ہے، تو زبان سے جتنے بھی اس نے گناہ کیے ہوں گے اللہ وضو کی برکت سے معاف کر دے. آنکھ سے جو بھی اس نے گناہ کیے ہوں گے اللہ وضو کی برکت سے معاف کر دے. ناک سے جو بھی اس نے گناہ کیے ہوں گے معاف کر دے. کے بعد جب ہاتھ دھوئے گا تو ہاتھ سے جو بھی اس نے گناہ کیے ہوں گے اللہ اسے معاف کر دے. کے بعد جب سر کا مسح کرے گا تو سر میں کان ہے تو کان سے اس نے جو گناہ کیے ہوں گے اللہ اسے بھی معاف کر دیں گے. پھر جب پیر دھوئے گا، پاؤں دھوئے گا وضو کرتے ہوئے تو پاؤں کے ذریعے اس نے جو بھی گناہ کیے ہوں گے اللہ اسے معاف کر دیں. لیکن علماء کرام، محدثین کرام فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر جن گناہوں کی معافی کا ذکر ہے وہ بڑے گناہ نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں. کیونکہ بڑے گناہ توبے کے بغیر معاف نہیں ہوتے، توبہ ضروری ہے. توبے کا مطلب جو بڑا گناہ کر رہا ہے اسے فوراً چھوڑ دے، اس پہ ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ میرے سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ. یہ تین باتیں ہوں تو توبہ ہے. ان میں سے ایک بھی نہیں ہے تو توبہ نہیں. تو بڑے گناہ توبے کے بغیر ہرگز معاف نہیں ہوں. اس لیے حدیث پاک میں جن اعضاء سے ہونے والے گناہوں کی معافی کا ذکر ہے ان سے چھوٹے گناہ مراد ہیں، بڑے گناہ مراد نہیں. اس آیت سے اور ایک شرط بھی معلوم ہوتی ہے کہ چھوٹے گناہ وضو وغیرہ کرنے سے
جو معاف ہوتے ہیں وہ بھی اسی وقت معاف ہوں گے جب کہ ہم بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ ایک طرف بڑے گناہ کر رہے ہیں تو وضو کرنے سے یہ چھوٹے گناہ سب نہیں جھڑیں گے، معاف نہیں ہوں گے۔ اس آیت میں معلوم ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جن بڑے گناہوں سے تمہیں منع کیا جاتا ہے اگر تم ان سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے، نکفر عنکم سیئات۔ بزرگوں اور دوستو، قرآن و حدیث میں چھوٹے گناہ بڑے گناہ بول کے الگ سے کوئی تمیز نہیں کی گئی، کیونکہ اگر اس طرح سے بول دیں گے تو لوگ چھوٹا گناہ نہ بول کے چھوٹے گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے، بغیر جھجکے اسے کرتے رہیں گے۔ اب چھوٹے گناہ کو بھی بار بار کریں گے تو بڑا ہو جاتا، چھوٹے گناہوں کو بھی بار بار کریں گے تو کیا ہو جائے گا، وہ بڑا ہو جاتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا صغیرۃ مع اصرار، اصرار کر رہے ہوں یعنی بار بار اگر کوئی گناہ کریں تو وہ چھوٹا گناہ نہیں رہتا، بڑا ہو جاتا ہے۔ ولا کبیرۃ مع استغفار، اگر ہم سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لیں، استغفار کر لیں تو بڑا گناہ بھی گناہ نہیں رہتا، معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن ضروری کیا ہے، دل سے استغفار ہو، اللہ سے معافی مانگی جائے تو کبیرہ گناہ بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا آخرت میں، اور شرک کے علاوہ باقی سارے گناہوں کو چاہے تو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، بس ہماری طرف سے جلدی کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، چھوٹے گناہ کسے بولتے ہیں، بڑے گناہ کسے بولتے ہیں، اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ سب سے زیادہ پسندیدہ قول، راجح قول، بہتر قول یہ ہے کہ بڑے گناہ وہ ہیں جن کے کرنے پر اللہ کی طرف سے سزا کا اعلان ہو، دنیا میں یا آخرت میں، یا جن کے کرنے پر اللہ کی طرف سے غضب کا اظہار کیا گیا ہو۔ جیسے جھوٹ کے بارے میں قرآن میں ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کو دردناک عذاب ہوگا جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ تب اس میں سزا کا اعلان اللہ کی طرف سے، معلوم ہوا جھوٹ بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے۔ اور جس گناہ پر اللہ کی طرف سے غضب کا اظہار کیا گیا ہو وہ بھی بڑا گناہ ہے۔ جیسے کسی مسلمان بھائی کو ناحق قتل کرنے کے بارے میں قرآن میں ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے گا اس کی سزا جہنم ہے، وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ تو جس گناہ پر اللہ کے غضب نازل ہونے کی بات کہی گئی وہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے جس گناہ پر اللہ کی لعنت پھٹکار سنائی گئی ہو وہ گناہ بھی بڑا گناہ ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب پینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے، شراب پلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے، شراب بیچنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، شراب خریدنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، شراب بنانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا شراب پینا، شراب کا بیپار کرنا، شراب کی تجارت کرنا، یہ بھی کیا ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کل ما نہى اللہ عنہ فهو کبیرۃ، اللہ جس بات سے بھی روک دے وہ بڑا گناہ ہے۔ اب بڑے گناہ کتنے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیثوں میں بیان فرمائے ہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا بڑا گناہ ہے،
اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، اللہ کی بھی عبادت کرنا، غیر اللہ دوسروں کی بھی عبادت کرنا، اللہ کو بھی اپنا دینے والا، اپنی ضرورت پوری کرنے والا سمجھنا، اللہ کے علاوہ کو بھی، اللہ کے کسی ولی کو، کسی نبی کو حاجت پوری کرنے والا، مرادیں پوری کرنے والا سمجھنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ۔ اسی طرح سے ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ سب سے بڑا گناہ، سود کھانا سب سے بڑا گناہ، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا سب سے بڑا گناہ، زنا کرنا سب سے بڑا گناہ، اسی طرح سے کسی پاک دامن عورت، پاکیزہ عورت، اس پر زنا کا الزام لگانا سب سے بڑا گناہ، جادو کرنا سب سے بڑا گناہ۔ بعض علماء نے تو 700 تک گنائے بڑے گناہوں کی تعداد۔ ہمارے حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے کتاب ہی لکھی ہے جزاء الاعمال بول، اور اس میں حضرت نے بہت سے بڑے بڑے گناہوں کو جمع کیا ہے، ہر ایک گناہ کے بارے میں کیا وعید ہے اللہ کی طرف سے، کیا سزا ہے، اس سب کو حضرت نے ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال ہم لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ ہر وہ بات جس سے اللہ نے منع کیا ہے وہ گناہ ہے۔ اب یہ نہیں سوچنا کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا، نہیں، سب بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ چھوٹے گناہ کو ابھی میں نے بتایا کہ اگر بار بار کریں گے چھوٹا گناہ سمجھ کر تو وہ بھی کبیرہ ہو جائے گا، بڑا ہو جائے گا۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہاں کیوں بھیجا؟ تبارک الذی بیدہ الملک الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ اللہ بڑا بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، اس نے زندگی پیدا کی، موت پیدا کی تاکہ تمہیں جانچے، تمہارا ٹیسٹ لے، تمہارا امتحان لے، تمہارا ایگزام لے کہ تم میں سے ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، کون میری اطاعت کرتا ہے، کون میری فرمانبرداری کرتا ہے، اور کون میری نافرمانی کرتا ہے، کون گناہوں کے پیچھے پڑتا ہے، کون اپنی نفسانی خواہش پوری کرتا ہے۔ تو بزرگ اور دوستو، یہ آزمانے ہی کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو ہمارے سامنے جنت بتا دی جاتی، دیکھو یہ ہے جنت، یہ جنت کی حوریں، یہ جنت کے درخت، یہ جنت کے پھل، یہ جنت کے نوکر چاکر، یہ جنت کے محلات، اس طرح بتا دے۔ اب اس کے بعد بولے کہ یہ سب تمہیں ملیں گی نیک اعمال کے کرنے پر، تو یہ کوئی امتحان نہ ہوتا، کوئی امتحان نہیں، سب معلوم ہو گیا نا، کرے تو یہ کرے۔ اسی طرح جہنم کو بتا دیا جائے کہ یہ جہنم ہے، یہاں پر یہ جو عذابات ہیں، لہذا تمہیں گناہوں سے بچنا پڑے گا، تبھی نہیں کہ تو جہنم میں جائیں گے، تو تب بھی امتحان نہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا امتحان لینے کے لیے جنت کے اوپر نفسانی خواہشات کا پردہ ڈال دیا ہے، جہنم کے اوپر، جنت کے اوپر حفت النار بالشہوات وحفت الجنت بالمکاری، جہنم کے اوپر نفسانی خواہشات کا پردہ ڈالا ہوا ہے، اور جنت کے اوپر ہمارے نفس کے لیے جو بوجھ ہے، جو بھاری ہے، جن باتوں کو ہمارا نفس نہیں چاہتا ویسی چیزوں کو جنت کے اوپر ڈال دیا گیا ہے۔ گویا جنت کے اوپر مشقت کے کام، بھاری کام، مشکل کام، ایسے کام جن کو کرنے سے ہمیں ہمارے نفس کو تکلیف ہوتی ہے، ہمارے نفس کو کوفت ہوتی ہے، ہمارے نفس کو مشقت ہوتی ہے، ویسے کاموں کو ڈال دیا گیا ہے۔ اگر ہم نفس کو کچل کر، نفس کی خواہش کو دبا کر اللہ کے حکم کو پورا کریں گے، ان مشقت کے کاموں کو کریں گے، تو پردہ ہٹے گا اور ہم جنت کے مستحق ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے پیچھے کیا ہے؟ جنت ہے۔ اگر ہم نفسانی خواہشات کے پیچھے جائیں گے، نفس جو بولا وہ کرتے جائیں گے،
یہ نہیں دیکھیں گے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اللہ نے کیا جائز قرار دیا کیا ناجائز قرار دیا، میرے اللہ کا کیا حکم ہے، میرے نبی کا کیا طریقہ ہے، یہ سوچے نہیں، نفس بولیا کرتے گئے، تو اب اس کے پیچھے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ جو نفس ہے نا، اس کے بارے میں اللہ والے بزرگان دین فرماتے ہیں، یہ نفس جو ہے بچے کے مانند ہے، چھوٹے سے بچے کے مانند۔ اب بچہ ایک عمر تک دودھ پیتا ہے، اب اس عمر تک اسے دودھ پینے کی عادت ہے، دوسری چیزیں نہیں کھاتا ہو، کھلائے تو بھی کھانے تیار نہیں، دودھ ہی پیے گا وہ۔ لیکن جب ایک عمر پہنچ جائے 2 سال 2.5 سال، تو اب ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اسے زبردستی چھڑواتے ہیں دودھ پینے کی عادت۔ نہیں چھڑائیں گے تو بڑا ہو کر بھی دودھ ہی پیتا رہے گا، کھانا نہیں کھائے گا۔ تو اب یہ نفس جو ہے، اس کو بھی گناہ کی لذت لگ جاتی ہے، جیسے بچے کو دودھ پینے کی عادت لگ گئی، ویسے ہی نفس کو بھی گناہ کی عادت لگ جاتی ہے۔ اگر ہم نفس کو گناہ کی عادت سے نہیں چھڑائیں گے تو پھر زندگی بھر ہم نفس ہی کے غلام بن کے رہیں گے، نفس جو بولے گا وہی کرتے رہیں گے، ہمارے کنٹرول میں نفس نہیں رہے گا۔ جیسے کہ بچے کو دودھ نہیں چھڑائے تو زندگی بھر دودھ ہی پیتا رہے گا، کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بڑا ہو جائے گا تو دودھ ہی پیے گا۔ لیکن ماں باپ کیا کرتے ہیں وہاں؟ یہ نہیں سوچتے، بچہ روتا ہے دودھ چھڑانے کی وجہ سے، چلو اور 1 سال پلائیں گے، کوئی ماں باپ ایسا نہیں سوچتے، چاہے روئے چاہے پلائے، چاہے اس کی وجہ سے ہماری نیندیں خراب ہو ماں باپ کی، پھر بھی کیا کرتے ہیں ماں باپ؟ اسے دودھ کی عادت چھڑاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم گناہ کو دیکھتے ہیں تو ہمارا نفس للچاتا ہے، نفس بولتا کرو وہ کرو۔ کوئی ایک خوبصورت عورت گزری تو نفس کہتا ہے دیکھو، بار بار دیکھو۔ تو ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ نفس کو کچلنا ہے، نفس کی بات نہیں سننا، نفس کی خواہش کے خلاف جانا ہے۔ ایسا بار بار کرتے رہیں گے تو نفس جو ہے گناہ کے چھوڑنے کا عادی بن جائے گا، گناہ کی لذت ختم ہو جائے گی۔ جیسے دودھ پینے والے بچے کو دودھ کی لذت تھی پہلے، جیسے دودھ پینے کی عادت چھڑا دیے تو اب وہ لذت نہیں، اب وہ پینے کا خواہش مند نہیں، زبردستی پلایا تو بھی پیتے نہیں بچے، بڑے ہونے کے بعد دودھ پلو تو پیتے نہیں، کیوں؟ عادت چھڑ گئی۔ اسی طرح نفس کو اگر ہم گناہ کی عادت نفس سے چھڑا دیں گے تو بار بار نفس کو جو ہے گناہ کے خلاف آمادہ کرتے رہیں گے، نفس کو کچلتے رہیں گے، تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ نفس بھی جو ہے گناہ کا چھوڑنے کا عادی ہو جائے گا، عبادت کا عادی ہو جائے گا، اسے عبادت کی لذت مل جائے گی۔ اب مزہ اسے عبادت کرنے میں آئے گا، نماز پڑھنے میں آئے گا، ذکر کرنے میں آئے گا، تلاوت کرنے میں آئے گا۔ ہمارے حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ عجیب مثال سے سمجھاتے ہیں، یہ جو گناہ کا جو مزہ ہے نا، یہ گناہ کی لذت، یہ کھجلی کے جیسا ہے۔ کس کے جیسا ہے؟ کھجلی کے جیسا۔ اب بدن میں کھجلی ہے، کھجاتے رہے تو بڑا مزہ آتا رہتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جو جلن، جو سوزن، جو تکلیف بدن میں ہوتی ہے، اللہ اکبر، وہ جو لذت تھی وہ معمولی تھی، عارضی تھی، وہ ہمیشہ نہیں، اس کے مقابلے میں یہ تکلیف زیادہ۔ اسی طرح سے یہ جو گناہ کی لذت ہے، یہ بھی جب گناہ کرتے ہیں تو مزہ آتا ہے، لیکن وہ مزہ کھجلی کے مزے کے مانند ہے۔ اب گناہ کرنے کے بعد اس پر جو عذاب ملنے والا ہے، اس پر جو سزا ملنے والی ہے، اس کے مقابلے میں یہ لذت کوئی بھی نہیں، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ یہ سوچ کر کیا کرنا ہے ہمیں؟ حضرت کہتے ہیں کہ اس لذت کو، گناہ کی لذت کو چھوڑنا ہے۔ اسی طرح سے اور ایک مثال سے سمجھاتے ہیں حضرت مولانا
ڈاکٹر حکیم صاحب عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ نفس جو ہے اس کو اگر ہم گناہ کے چھوڑنے پر کہیں گے، گناہ کے چھوڑنے کے لیے کہیں گے تو نفس جلدی سے نہیں مانے گا، اسے بڑی تکلیف ہوگی، اسے بڑا ناگوار گزرے گا۔ لیکن اگر اس کو دبائیں گے، اس کو کچلیں گے تو پھر نفس جو ہے ہمارا تابع ہو جائے گا۔ جیسے حضرت کہتے ہیں کہ ہم کو صبح میں کیا کرنا ہے، اٹھنا ہے فجر کی نماز کے لیے۔ اب جاڑے کی رات ہے، سردی کی رات ہے، زبردست نیند آ رہی ہے۔ اب ایسے وقت میں نفس بولتا اب کیا اٹھتا تو، اب اٹھنا، جا کو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، ٹھنڈ میں مسجد تک جانا، سو جا کیا ہوا، بعد میں قضا کر لیتا، اس طرح کی باتیں نفس بولتا ہے۔ ایسے وقت میں اگر ہمت کر کے نفس کو ڈرا کر کہ اے نفس یہ جو تکلیفیں ہیں تجھے سردی میں اٹھنے کی، وضو کرنے کی، مسجد تک جانے کی، یہ اس تکلیف کے مقابلے میں جو آخرت میں ملنے والا ہے نماز کے چھوڑنے پر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس طرح سے اگر نفس کو کہیں گے تو نفس بھی کیا ہو جائے گا، ہماری بات سنیں۔ جیسے ایک مدرسے کے طالب علم کے بارے میں قصہ آتا ہے۔ مدرسے کا طالب علم ایک مسجد میں رہتا تھا، وہیں پر جو ہے رات کے وقت میں قرآن پاک پڑھتا تھا، کتابیں پڑھتا تھا، حدیث کی، تفسیر کی۔ ایک مرتبہ رات میں ایسا ہی مطالعہ کر رہا تھا، اچانک ایک نوجوان لڑکی مسجد کے اندر مسجد کے اندر آ گئی، آ کر منت سماجت کرنے لگی کہ باہر بہت زیادہ فساد ہو رہا ہے، غنڈے ہیں، میں باہر گئی تو میری عزت خطرے میں، خدا کے واسطے مجھ پر رحم کرو، مجھے مسجد میں ٹہلنے کی اجازت دے دو۔ بہت مشکل سے جوان نے کہا کہ تم کونے میں بیٹھ جاؤ۔ اب وہ عورت بیٹھ گئی وہاں۔ اب یہ بھی جوان ہے، وہ بھی جوان ہے، یہ ایک طرف بیٹھا ہوا مطالعہ کر رہا ہے چراغ کو رکھ کر، اور وہ کونے میں بیٹھی ہوئی۔ اب اس عورت نے پوری رات دیکھا کہ بار بار وہ نوجوان طالب علم اپنی انگلی کو چراغ میں رکھ رہا تھا، بار بار رکھتا تھا نکالتا تھا، رکھتا تھا نکالتا تھا۔ خیر رات گزر گئی، اب صبح ہونے والی تھی، اذان کا وقت ہونے والا تھا۔ طالب علم نے کہا اب تو اللہ کے واسطے یہاں سے چلے جاؤ، اب اگر کوئی نمازی حضرات آ گئے تو غلط الزام لگے گا، اللہ کے واسطے یہاں چلے جاؤ۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک تم وہ راز نہ بتاؤ جو میں نے رات بھر دیکھا، کہ تم رات بھر بار بار انگلی کو چراغ میں رکھ رہے تھے، کیا وجہ؟ تو طالب علم نے کہا کہ یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں نہیں بولوں گا، تم جاؤ، پہلے یہاں سے نکلو۔ اس نے کہا کہ نہیں جاؤں گی۔ تو جوان طالب علم نے کہا خیر میں مجبوراً کہتا ہوں، سنو، بات یہ تھی کہ جب میں رات کے وقت میں مطالعہ کر رہا تھا اور تم وہاں کونے میں بیٹھی ہوئی تھی تو میرا نفس مجھے بار بار کہہ رہا تھا، بار بار مجھ سے تقاضا کر رہا تھا کہ تو اکیلا ہے، تو جوان ہے، وہ بھی جوان ہے، خوبصورت ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جا جا کے اس سے گناہ کر۔ میرا نفس مجھے بار بار جو ہے بول رہا تھا، اکسا رہا تھا، آمادہ کر رہا تھا، اور میں اس موقع پر اپنی انگلی کو چراغ میں رکھ کر اپنے نفس سے کہہ رہا تھا کہ اے نفس، اگر تجھے یہ تکلیف برداشت ہے تو ٹھیک ہے میں کروں گا، لیکن دیکھ تجھے یہ تکلیف بھی برداشت نہیں ہے، چراغ معمولی سی دنیا کے آگے یہ تکلیف تجھے برداشت نہیں ہے، ایک منٹ کے لیے تو برداشت نہیں کر سکتا، یہ معمولی سی دنیا کی آگ ہے، آخرت کی آگ جو دنیا کی آگ سے بھی 70 درجے زیادہ ہے، اسے تو کیسا برداشت کرے گا؟ اس طرح میں اپنے نفس کو بار بار کہہ رہا تھا، تو اس کی وجہ سے میں بار بار انگلی رکھ رہا۔ تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، گناہ سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ اپنا لیتے ہیں، اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں گناہ سے۔ جیسے ایک جوان کے بارے میں آتا ہے
اسی طرح ایک دکان سے ایک نوجوان کے پاس کوئی چیز خریدی، ایک خادمہ، ایک گھر کی خادمہ. اب خادمہ نے کہا کہ میں عورت ذات ہوں، میں یہ سامان نہیں لے جا سکتی گھر تک، تم ہی لے کر آؤ. تو چنانچہ ٹھیک ہے میں لے کر آتا ہوں. تو وہ خادمہ آئی، گھر کے اندر لا کے سامان رکھنے کے لیے کہا، لا کے رکھ دیا، اور دوسری طرف سے اس نے دروازہ بند کر دیا. تو وہاں دیکھا اس خادمہ کی جو مالکن تھی وہ انتہائی خوبصورت جوان عورت. اب اس نے اس کو آمدہ کیا کہ میری خواہش پوری کر، گناہ کرنے کے لیے آمدہ کیا. اب وہ جوان بچہ جو تھا، نوجوان، وہ جو ہے بہت ہی متقی پرہیزگار تھا. اب اسے سمجھ میں نہیں آیا. فوراً اللہ نے ذہن میں تدبیر ڈالی، مجھے گناہ سے بچنا ہے. اللہ سے دعا کیا تو اللہ نے تدبیر ڈالی. تو اس نے کہا کہ مجھے استنجا کا تقاضا ہے، مجھے چھوڑو. تو اس نے کہا کہ تمہارے آقا کے لیے بتاؤ استنجا خانہ کہاں ہے بتاؤ. چنانچہ اندر گیا، جا کے وہاں جو بھی پاخانہ تھا سب اپنے بدن پر لپ لیا. اب جب باہر آیا تو اسی نے اس کو گھر سے باہر بھیج دیا. کیسا دیوانہ ہے. تو اللہ والے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، نوجوان ہوں یا بوڑھے ہوں، عمر والے ہوں، اس طرح سے گناہوں سے بچتے ہیں. تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں، یہ گناہ جو ہیں یہ چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، ہر ایک سے بچنا ہے. یہ بھی مثال سے سمجھاتے ہیں ہمارے اللہ والے. چنگاری وہ بھی کیا کرتی ہے، چھوٹی سی چنگاری ہی کیوں نہ ہو وہ بھی پورے گھر کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. اب اگر کوئی آدمی ہے تو چھوٹی چنگاری نہ ہے، گھر کو چھوڑ دیا تو ایسا چھوڑ کے سو گیا تو کیا ہوتا، پورا گھر جل کے راکھ ہو جائے. کوئی بھی چھوٹی چنگاری بول کے چھوڑتا نہیں، اسے بجھاتا، اسے فوراً بجھا. بڑی آگ ہے تو بجھائے، چھوٹی چنگاری ہو تو نہ بجھائے، ایسا نہیں ہے. ایسا کوئی کرتا ہے تو اسے نہ بیوقوف کہتے ہیں. تو اسی طرح بزرگوں اور دوستوں، چاہے چھوٹے گناہ ہوں چاہے بڑے گناہ ہوں، گناہ ہیں، اللہ کی نافرمانی ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. یہ سوچ کے ہمیں ہر گناہ سے بچنا ہے. تو یہ جو گناہ اب تک ہم نے کئی احکام پڑھے، عورتوں کے حقوق کیا ہیں، یتیم بچوں کے حق کیا ہیں، بیویوں کے کیا حقوق ہیں، کن عورتوں سے نکاح کرنا، یہ سب اس کی اگر خلاف ورزی کریں گے تو یہ بھی بڑے گناہ ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کرتا ہے کہ یہ جو بڑے گناہ اب اوپر ذکر کیے گئے، ان سے اگر تم بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف کر دیں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو ہر قسم کے گناہوں سے بچائے اور اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.